آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ سجدہ سہو کے بارے میں تو اس کے لیے نماز کے اندر تین بڑی غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، جس پر سجدہ ضروری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یا تو انسان نماز کے اندر کمی کر لیتا ہے، دوسرے نمبر پر نماز کے اندر زیادتی کر لیتا ہے، تیسرے نمبر پر نماز کے اندر اس کو شک آ جاتا ہے کہ میں نے کتنے رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، شک میں آ گیا، تب بھی سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر نماز میں کمی کر لی تب بھی سجدہ سہو ضروری ہے۔ اگر نماز میں زیادتی ہو گئی، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھنی، پھر بھی سجدہ سہو ضروری ہے۔ اب سجدہ سہو کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اس کے 2 طریقے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ پہلا طریقہ، جب انسان نماز کے اندر کمی آ جائے، مطلب اس نے 4 رکعتوں والی نماز تھی، اس نے 3 پڑھ کر سلام پھیر دیا، یہ کمی ہو گئی نا جی، اور چوتھی رکعت کے لیے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، اس کو وہ رکعت ادا کرنی پڑے گی۔ جب 4 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، اس کے بعد اتحیات مکمل کرے گا، مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، پھر سلام پھیرے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھ دی اس موضوع پر، کتاب السہو، اور اس کے اندر تقریباً 13 احادیث لے کر آئے۔ اسی زمرے میں 1224 نمبر حدیث سے لے کر 1236 نمبر حدیث تک اسی موضوع پر گفتگو کی ہے، ہر چیز کا باب باندھا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ، اگر نماز کے اندر زیادتی ہو گئی، 4 رکعتیں پڑھنی تھی، انسان نے بھول کر 5 پڑھ لی، ہو جاتا ہے انسان سے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندے کو چاہیے کہ اگر وہ 5 رکعتیں پڑھ چکا ہے تو 6ٹھی رکعت کے لیے کھڑا نہ ہو، 5 بار اتفاق کر کے سلام پھیرے، جیسے نماز مکمل ہوتی ہے ایسے نماز مکمل کرے، سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرے اور پھر دوبارہ سلام پھیرے، اور اس درمیان جو اتحیات تشہد ہوتا ہے وہ نہیں پڑھنا۔ اس کی واضح وضاحت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تشہد نہیں پڑھا، سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ سجدہ کیا، 2 سجدے سجدہ سہو جسے کہتے ہیں۔ تو یہ زیادتی پر تو محدثین نے کہا جب نماز میں کمی ہو جائے تو سجدے جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے کیے جائیں، اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ کیا جائے، اور اس کے لیے دوبارہ تکبیر تحریمہ نہیں کہنی پڑے گی، صرف اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدہ کریں گے ایک، پھر بیٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو جو ہوتی ہے شکوک و شبہات والی نماز، شکوک و شبہات یہ ہے کہ انسان نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، اب وہ 3 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا ہے کہ میں نے کتنی پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، پڑھنی 4 تھی، اب اس کو شک ہو گیا۔ جب شک ہو گیا تو پھر شک اس کا دور کیسے ہوگا؟ جس پر اس کو یقین ہے، جس پر اس کو یقین ہے۔ یقین کس چیز پر ہے؟ کہ 2 تو میں نے پڑھ لی ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ اب تیسری پر شک آ رہا، جس پر شک آ رہا ہے اس کو دوبارہ ادا کر لیں۔ تو اب جب دوبارہ ادا کرے گا تو اس کا بھی طریقہ کار وہی ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت ادا کر کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، تو 2 سجدے اسی کے شک کو دور کر دیں گے، اسی کی نماز کو مکمل کر دیں گے، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ سہو کہہ کر کہا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر امام نماز کے اندر بھول گیا، 4 رکعت والی نماز تھی، امام صاحب نے 3 پڑھا دی، اب کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے امام صاحب کے بعد لیٹ آئے نماز میں، اب وہ کیا کریں گے؟ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، پڑھنی 4 تھی، 3 کے بعد سلام پھیر دیا، تو
وہ ساتھی تو کھڑے ہو گئے. اب امام صاحب کو پیچھے مقتدیوں نے بتایا کہ آپ نے رکعتیں کم پڑھی ہیں، ایک رکعت کم پڑھی ہے. تو امام صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے، قاری صاحب دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو جیسے ہی دوبارہ کھڑے ہوئے، جس بھائی کی نماز رہ گئی تھی اس کو بھی چاہیے دوبارہ وہ امام کے ساتھ مل جائے، دوبارہ امام کے ساتھ مل جائے. جیسے ہی امام صاحب نماز مکمل کریں گے، سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کریں گے، وہ بھی کرے گا، وہ امام صاحب کے ساتھ مل جائے. جب وہ سلام پھیریں گے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے، اس کی جو رکعت رہتی ہوگی وہ پڑھ لے گا. تو یہ شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اب ایک بندے کو شریعت نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تو اس جو آسانی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایسے ہی نماز، جب انسان نماز میں بھول جاتا ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 رکعت والنماز اور 4 رکعت والنماز، آپ نے 2 رکعتیں ادا کر کے تیسری رکعت میں جب کھڑے ہونے لگے تو آپ نے تشہد نہیں پڑھا. حضور علیہ السلام تشہد نہیں پڑھا. ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی. اب آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہ قاعدہ چھوڑ دیا، آپ نے تشہد چھوڑ دیا پہلا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یاد آیا تو آپ نے دوبارہ 2 سجدے کیے، پھر سلام کر دیا. تو یہ سجدہ سہو ہے، بھولنے کی وجہ سے ہے. اتفاق اس پر کیا جائے گا جس پر یقین ہو جائے گا. جب یقین جس چیز پر ہے تو وہ آپ کی نماز مکمل ہے. اب امام صاحب کی نماز، وہ امام صاحب بھول گئے نماز کے اندر، مقتدی نہیں بھولے. اب مقتدی کہے کہ میں نے تو نماز مکمل کی ہوئی ہے، میں تو نہیں بھولا. لیکن جب امام صاحب سجدہ کرے گا تو مقتدی کو بھی ابتدا میں سجدہ کرنا پڑے گا. اگر مقتدی بھول جاتا ہے، امام صاحب نہیں بھولے، تو پھر مقتدی پر سجدہ واجب ضروری نہیں ہے. یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے جو ہمیں واضح اور کھول کر بیان کر دینا چاہیے. شریعت نے ہر چیز، شارع نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی ہے. اختلاف نہیں ہے اس میں. آپ بھول گئے ہیں تو بھول پر سجدہ سہو ہے. جو انسان بھولتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ سجدہ ہے. تو آپ بھی سجدہ کر لیں. ہاں ایک بندہ، امام صاحب نے 4 رکعت والنماز ہے، اب وہ بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، پیچھے سے لقمہ آ گیا تو ان کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائیں. اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، قیام میں کھڑے ہو گئے، سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دی، پھر یاد آیا، آواز پیچھے سے آئی، تو پھر وہ رکعت مکمل کریں گے. ہاں اگر بھول رہے ہوں گے اس وقت سجدہ سہو نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان بھول رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اسے لقمہ مل گیا، یا آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھول رہے ہیں تو آپ کو کسی نے یاد دلا دیا یا آپ کو یاد آ گئی تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا. ادروائز آپ سجدہ سہو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل.